فکر آخرت ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اگر ہم جو سانس لے رہے ہیں 24 گھنٹے کے اندر، تو ہماری زندگی بڑھ رہی نہیں رہی بلکہ زندگی گھٹ رہی ہے۔ یہ احساس کیجیے آپ سب، جتنی بار ہمارا سانس باہر آ رہا ہے جا رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے نا، تو اتنی ہم اپنے قبر کے قریب جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ احساس کر کے بیٹھے ہیں، ہمارے بہت سے نوجوان ساتھی کہ ابھی تو جوانی یہ بڑھاپا آنے میں خوب اللہ کی بندگی کریں گے۔ میرے جوان ساتھیوں، یہ ذرا تصور کر کے دیکھ لینا، کتنے جوان ایسے ہیں جو راستے میں کار چلاتے ہوئے بائک چلاتے ہوئے حادثہ ہو جاتا ہے، نہ اسے توفیق ہوئی کبھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کیا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا۔ ہر شخص اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ ہم جس عارضی اور وقتی زندگی میں سانس لے رہے ہیں، یہ زندگی ہمارے لیے دائمی نہیں ہے، عارضی ہے، وقتی ہے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ کسی کا وقت بہت جلد آ جاتا ہے تو کسی کو تاخیر سے، لیکن منزل سب کا ایک ہے، جانا سب کو وہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ قبر۔ انسان کی یہ پہلی منزل ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہماری سانسیں اکھڑنے سے پہلے جو زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے رب کی طرف سے، تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ابھی ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر، اور کل صبح فجر کا وقت اگر میری آنکھ کھل جائے نیند غلبہ آنے کے بعد، پھر کل کی سورج اگر ہمیں دکھائی دے، تو ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمیں کل کا دن توفیق سے اللہ کی طرف سے یہ نعمت ملی ہے۔ ورنہ کوئی بھی شخص اس بات کا گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ابھی وہ یہاں جمعہ کے لیے آئے ہیں صحیح سلامت وہ اپنا گھر تک پہنچ جائے۔ موت کا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے، کوئی ٹائم، اس کا کوئی ٹیبل متعین نہیں ہے، اور کوئی شخص اس کے بارے میں نہیں جانتا ہے۔ جب ہمیں کوئی علم ہی نہیں، ہم کتنے تقریروں میں سنتے ہیں علماء کرام سے، اور ہمیں یہ احساس دلایا جاتا ہے، وہی آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ دیکھیے اس آیت کے ٹکڑے پر ذرا غور کریں۔ سب سے پہلی بات، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کس سے خطاب ہے؟ ایمان والوں سے۔ اگر دنیا کے تمام لوگ ہوتے تو کیا ہونا چاہیے؟ یا ایھا الناس، ناس سے پوری دنیا کے لوگ اس میں مراد ہیں۔ ناس سے یہودی بھی ہے، سکھ بھی ہے، مجوسی بھی ہے، نصرانی بھی ہے، بلکہ دنیا کے اندر جتنے بھی ماننے والے مذاہب ہیں سب یہاں ناس سے مراد ہے۔ لیکن میرے بھائیو ذرا اس جملے پر غور کرو کہ اللہ رب العالمین نے کس سے مخاطب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے جو لوگ ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ سب سے پہلے اپنے پروردگار سے ڈرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اب یہاں اللہ رب العالمین جو احساس دلا رہا ہے وہ احساس عارضی اور وقتی زندگی کے لیے نہیں بلکہ فکر آخرت کی طرف جوڑ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو اور اے میرے بندیوں، تمہاری سانسیں اکھڑ جانے کے بعد جو تمہارا دائمی زندگی ہے، اور جو زندگی تمہیں کبھی دھوکہ دینے والی نہیں ہے، تم اس زندگی کے بارے میں دنیاوی زندگی میں تیاری کر لو۔ اسی دنیاوی زندگی کو اللہ رب العالمین نے
اس انداز سے بھی بیان کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت، پھر مزے کی بات آ گئی، غور کرنے کی ضرورت۔ کیلا کھا رہے، کیلے کی لذت ہمیں ملی، انار کھا رہے، موسمی پھل، کوئی بھی پھل کو اٹھا لو آپ، ان کو اس چیز کی آپ کو لذت مل رہی ہے، لیکن مزہ آ رہا ہے کھانے میں۔ لیکن یہاں اللہ نے موت سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مطلب یہ ہے، مسئلہ کلیئر ہے، موت ایک ایسے تباہ کن بیماری ہے، موت جس پر لائق ہو جائے اور موت جس پر طاری ہو جاتا ہے، اس انسان کو دنیا میں ایک سیکنڈ بھی آنکھیں کھلنے کی اسے ہمت نہیں ہوتی ہے، اور 2 یا 3 گھنٹے کے بعد اسے اپنے دائمی زندگی کی طرف رواں دواں کرنے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بھی وضاحت کر دی، اے میرے بندو، تم جس دنیاوی زندگی میں سانسیں لے رہے ہو، یہ دنیا تمہارے لیے ایک دھوکے کا چیز ہے، دھوکے کی زندگی ہے۔ اس کی مثال اس انداز سے آپ سمجھ لو، آپ سمندر کے کنارے میں چلے جائیے، اور جب وہاں آپ کھڑے ہو کر کے آپ نظارہ کریں گے، جہاں تک آپ کی آنکھیں ٹکی رہے گی، پانی ہی پانی آپ کو نظر آئے گا، اور جیسے آپ اس سمندر کے قریب تک آپ جب جانے کی کوشش کریں گے تو میرے بھائیو وہ پانی نہیں ہے بلکہ وہ ریت نظر آتی ہے۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس انداز سے کہا ہے کہ دنیا، جس دنیاوی زندگی کو تم اپنا سب کچھ بنا بیٹھے ہو اور آخرت کے بارے میں تمہارے لیے کوئی غور و فکر نہیں ہے، اے میرے بندو، یہ دنیا تو تمہارے لیے ایک دھوکے کے سامان ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے، سمندر کے اندر انگلی کو ڈالو اور جو پانی کے قطرے لے کر کے تمہاری انگلی میں اٹھتی ہے، یہ اتنی بھی دنیا نہیں ہے۔ کہا کہ یہی ایک حقیقت ہے، جو پانی کے قطرے، ہر شخص ذرا تصور کرے اور سوچے، اس سے مثال دی دنیا کی، اور جو سمندر بتلایا جا رہا ہے یہ ہے تمہارا دائمی زندگی، اور وہ ہے آخرت کی زندگی، اسے آخرت سے جوڑا گیا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو، جو زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے یہ رب کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ دنیاوی کاروبار نہ کرو، دنیاوی بزنس نہ کرو، بلکہ اللہ کے گھروں میں آ کر ایک کونے پکڑ لو اور اللہ اللہ کرتے رہو، ایسا بھی نہیں کہا گیا ہے جو تم دنیاوی کاروبار کو سنبھال لو اور دنیا کے اندر کاروبار کرو، بزنس کرو، جو بھی کرنا ہے کرو، لیکن شریعت کے دائرے میں کرو۔ اور جو اعمال کا وقت ہے، جب بھی مؤذن کی ندا تمہارے کانوں میں ٹکرائے، دنیاوی سارے کام کو چھوڑ دو اور اللہ کے گھر کی طرف تم لپک پڑو۔ فکر آخرت سے جوڑا گیا۔ آؤ ایک صحابہ کے واقعات دیکھتے ہیں۔ جنگ کے میدان میں لڑائی چل رہی ہے، اتنے میں دیکھو وہاں دین کی تحفظ کے لیے، دین کی بقا کے لیے اسلام کا جھنڈا گاڑنا ہے۔ اتنے میں اذان کی آواز صحابہ کے کانوں میں ٹکراتی ہے۔ لڑائی کو روکا نہیں گیا، اسی دوران وہ مشورہ کر رہے ہیں، ایک گروہ آگے بڑھ کر کے مقابلہ کریں، پھر ایک گروہ پیچھے ہٹ جائے، یہ اپنا وقت پر نماز کو مقرر کر لے، اپنے نماز کو ادا کر لے، جب یہ فارغ ہو جائے پھر یہ آگے بڑھ جائے، پھر جو لوگ چھوڑ دیے تھے اپنے وقت پر وہ پیچھے بڑھ کر کے پھر وہ نماز کو ادا کرے۔ میرے بھائیوں، نبی کے شہدائیں تو وہ ہوتے ہیں جس کے اندر آخرت کی تڑپ ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، انہوں نے جنگ کے میدان میں بھی نماز کو ترک نہیں کیا ہے۔ کتنے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، آج ہمارے اندر کتنی ہی وقت ہمیں ملتی چلی جا رہی ہے، اذان کی آواز ٹکراتی ہے، ہمیں اللہ کے گھروں میں آنے کی توفیق تک نہیں ہوتی ہے، اور اگر ہم آتے بھی ہیں اللہ کے گھروں میں تو ہم وہ وقت آ کر کے حاضر ہوتے ہیں
جو وقت میں نماز کھڑا ہونے کا وقت ہوتا ہے یہ ہماری بدنصیبی ہے، شیطان نے ہمارے دماغ کو ختم کر دیا ہے۔ ہم اللہ کے گھر آ تو رہے ہیں لیکن صحیح وقت میں ہمیں شیطان آنے سے روک رکھا ہے، شیطان کی اتباع کر رہے ہیں، شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، من اتخذ ہوا اپنے خواہش کی پیروی کر رہے ہیں۔ غور کرنے کی چیز ہے میرے بھائی، فکر آخرت دیکھیے کہاں ہے آج ہم اور کس جگہ آج ہم کھڑے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، عمر فاروق کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور فکر آخرت سے کس قدر جوڑا گیا ہے ذرا اس پر تصور کریں۔ حکومت ہے، باغ ڈور ہاتھ میں سنبھالا ہوا ہے، یہ نہیں کہ ساری چیزیں ملنے کے بعد اسی میں ملوث ہے، سب کچھ انجام دینے کے بعد رات کے تہائی حصے میں اٹھتے ہیں۔ لکھا ہے خصائص علامہ سیوطی کے اندر، قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے ان کا پیچھا کیا کہ یہ روزانہ راتوں کو گشت لگاتے ہیں۔ میں صرف یہاں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، لیکن جو گشت لگاتے راتوں میں کسی کے خیر خواہی کے لیے ماجرا رہا ہوگا۔ اتنے میں پیچھا کرنے والوں نے پیچھا کر لیا۔ جب یہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، وضو کیے، وضو کرنے کے بعد مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی جو جملے آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس پر ذرا غور کرو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنے بڑے خلیفہ، اتنے بڑے امیر جس کی حکومت فرانس سے لے کر کے سندھ تک پھیلی ہوئی ہے، اتنے بڑے خلیفہ، اتنے بڑے امیر جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارتیں دے دی ہے، جنت کی خوشخبری سنا دی ہے، یہ رات کے تہائی حصے میں مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں اور جو جملے انہوں نے ادا کیے وہ قرآن کے اندر آج بھی وہ الفاظ نقل کیا ہوا ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما۔ اے اللہ آخرت کے میدان میں جہنم کی عذاب سے مجھے ہٹا لینا، جہنم کی عذاب سے بچا لینا، وہ سب سے بری جگہ ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، جسے جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، جسے جنت کی ڈگری مل چکی ہے، یہ اتنا اللہ سے ڈر رہا ہے، اتنا خوف کھا رہا ہے کہ رات کے تہائی حصے میں اٹھ کر کے یہ جہنم کی پناہ مانگ رہا ہے۔ ذرا غور کرو کہ ہمیں اور آپ کو کون سی جنت کی ڈگری ملی ہوئی ہے۔ ہم تو سر سے لے کر کے پیر تک گناہوں میں لت پت ہے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کبھی ہم نے جہنم کے بارے میں اللہ سے تذکرہ کیا ہے، کبھی ہم نے اپنی دعاؤں میں مسجدوں کے اندر آ کر کے اللہ سے اس جہنم کے آگ کے بارے میں پناہ طلب کی ہے۔ تصور کرو ذرا، یہ ہے فکر آخرت۔ اتنا ہی نہیں، جس شخص نے پیچھا کیا تھا بعد میں سوال بھی کیا، کہا امیر المومنین جس کو جنت کی بشارتیں ملی ہے وہ جہنم سے پناہ طلب کر رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ اب اس جملے پر ذرا غور کرو جو انہوں نے جواب دی ہے، آج بھی خصائص علامہ سیوطی کے اندر نقل کی۔ کہا شخص سنو، یہ تو ناممکن ہو نہیں سکتا، لیکن تب بھی آسمان سے کوئی ندا دینے والا، کوئی آواز لگانے والا یہ آواز لگائے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب جہنم میں چلا جائے گا، ایک شخص جنت میں جائے گا، تب بھی میں اللہ رب العالمین سے اتنا میں توقع رکھتا ہوں، اتنا میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ ایک شخص حضرت عمر ہی ہوں گے۔ اتنا ہی نہیں، اگر وہ آسمان سے ندا دینے والا یہ آواز لگا دیں، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ، یہ تو ناممکن ہو نہیں سکتا کہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے اور ایک شخص جہنم میں جائیں گے، تب بھی میں اپنے پروردگار سے میں اتنا ڈروں، اتنا خوف کھاؤں کہ وہ ایک شخص کہیں حضرت عمر تو نہیں ہے۔
دیکھ رہے ہیں فکر آخرت کس قدر اس کے اندر بسی ہوئی. آج کہاں ہے میرے بھائیو ہم لوگ؟ ہم بھی جاتے ہیں قبرستان دفن کرنے کے لیے. ذرا سوچو ہر شخص، اپنے دماغ کو ذرا لے کر کے جاؤ اس قبرستان کی طرف. ہمیں نہیں پتہ آپ کے یہاں کے قبرستان کہاں ہے. ذرا تصور کرو اور سوچو، آپ کے باپ وہاں دفن ہوں گے، آپ کے امی جان وہیں پر ہوں گے، آپ کے دادا پردادا، کتنے لوگ وہ جگہ پر تدفین ہوں گے، آپ کے دعاؤں کے محتاج ہوں گے. ذرا تصور کرو میرے بھائیوں، جنہوں نے آپ کو بچپن سے بڑے ناز و نام کے ساتھ آپ کو پالا ہے، وہ باپ اگر آپ کا گزر گیا، میرے نوجوان ساتھیوں ایمانداری کے ساتھ اپنے سینے پہ ذرا ہاتھ رکھ کر کے سوچ کے دیکھو، کبھی تم نے اس باپ کے بارے میں یہ دعا کی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا؟ تم اللہ کے گھروں میں آؤ، وہ باپ تمہاری دعاؤں کے محتاج ہے، وہ باپ تمہارے خیر خواہی چاہتا ہے. کیونکہ اگر اس قبر کے اندر، اس برزخی زندگی کے اندر اگر کوئی چیز اگر انہیں ملنے والی ہے تو میرے بھائیو وہ تمہاری دعاؤں کے محتاج ہے. اسی لیے تم اللہ کے گھروں سے آؤ، اللہ کے گھروں میں اپنے رشتے کو مضبوط کر لو، اللہ کے گھروں میں اور نماز کا اہتمام کرو، اور جتنا ہو سکے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے تم ہاتھ اٹھا کر کے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہو. یہ فکر آخرت. سوچو ذرا ہر شخص، گئے دفن کر کے آئے، اس کے بعد سے کتنی بار ہم نے دعائیں کی ہے ان کے لیے جنہوں نے ہماری دنیا میں نہ جانے کیا کیا کر کے دولتیں اکٹھے کی ہے. نہ انہوں نے حلال کو حلال جانا ہے، نہ حرام کو حرام جانا ہے، اور دنیا میں سب کچھ ہمارے لیے مہیا کر دیا. تصور کرو ذرا، سوچو آج کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ. فکر آخرت یہ احساس دلاتا ہے. علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صفۃ الصفوہ، اس کے اندر یحییٰ کا ایک زبردست واقعہ نکل کیا ہے. وہ رات کے تہائی حصے میں خراسان قبرستان جو کہ دروازے پر بیٹھ کر کے اس قبرستان کا وہ مشاہدہ کر رہا ہے. اس صفۃ الصفوہ کے اندر وقت نہیں لکھا ہے کہ کتنا وقت تھا اس وقت کا، اندازہ سے انہوں نے قیاس سے لکھا ہے کہ رات کا 1 یا 1:30 بج رہا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد کے وہ احساس کر رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، بے چینی ہے. اڑ گیا قبرستان کی طرف وہ چلا گیا اور بیٹھ کر کے دروازے میں قبرستان کی طرف وہ مشاہدہ کر رہا ہے. اتنے میں حضرت سعدون کی پر نگاہ پڑی. ایک شخص اسی قبرستان کے اندر چل رہا ہے اور پھٹی ہوئی قبروں کے تو دیکھ رہا ہے، اور دیکھ کر کے وہ وہیں پر بیٹھ جاتا ہے. پیچھا کیا، جا کے پیچھے سے ان کے پیٹھ میں ہاتھ مارا، دیکھا، کہا کہ یحییٰ آؤ تم بھی آؤ، چلو دونوں ساتھ میں ان قبرستان کا چکر لگاتے ہیں اور پھٹی ہوئی قبروں کو دیکھتے ہیں. کیونکہ ہم سے پہلے کتنے اچھے لوگ دنیا میں رہے ہوں گے جو فارچونر گاڑی سے وہ گھوما کرتا تھا، جن کے پاس مہنگی مہنگی گاڑیاں ہوا کرتی تھی، کتنے اچھے وہ کپڑے دنیا میں پہنا کرتے تھے، اللہ نے خوب انہیں دولتوں سے نوازا تھا. آج دیکھو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی ہڈیاں یہاں پر پڑی ہوئی ہیں. آج دیکھو وہ دنیا میں بڑا روب اور دبدبا کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا تھا. اے یحییٰ ہم دونوں چلو اس قبرستان کا مشاہدہ کرتے ہیں. دونوں چکر لگا رہا ہے، پھٹی ہوئی قبروں کو رات کے تہائی حصے میں دیکھ رہا ہے اور اپنے آخرت کی زندگی کے بارے میں وہ غور و فکر کر رہا ہے. اتنا ہی دیکھتے دیکھتے یحییٰ بے ہوش ہو جاتا ہے، وہ زمین کے اندر گر پڑتا ہے. سعدون، حضرت سعدون لکھا ہے صفۃ الصفوہ میں کہ اس کے پاس جو کپڑا ڈالا ہوا تھا اس سے اس کے پسانے کو پوچھتا ہے اور پھر اس کو ہوش میں آتا ہے اور کہتا ہے یحییٰ
اگر اسی خوف سے اور اسی ڈر سے اگر تیری روح نکل جاتی اور اگر تیری موت اگر آ جاتی تو تجھے شہادت کی موت ہوتی، خوف خدا کی راہ میں تیرا روح قبضہ ہوتا اور کل قیامت کے میدان میں دائمی زندگی کے لیے تو کامیاب ہوتا۔ احساس دیکھو میرے بھائی، فکر آخرت۔ آج ہم لوگ بھی جاتے ہیں قبرستان، چکر لگاتے ہیں، دفناتے ہیں، ذرا سوچو ایمانداری کے ساتھ، کبھی ہمارا روح کانپا ہے قبروں کو دیکھ کر؟ کبھی تھر تھراہٹ طاری ہوئی ہے؟ اگر نہیں ہوئی ہے تو احساس کر لو کہ ہمارے دلوں میں خوف خدا نہیں ہے، ہم صرف دنیاوی زندگی کے اندر ایک چلتا پھرتا انسان ہے۔ کس طرح؟ جس طرح خالد بن ولید نے جب 10,000 لشکر کے پاس گیا تھا مقابلہ کرنے کے لیے اور چوہے اور بلی کے شکل میں بھگایا تھا، لوگوں میں شور مچی، لوگوں نے کہا خالد بن ولید تہے تنہا اور 10,000 لشکر، یہ جھوٹ ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگوں نے کہا زندہ ہے، ابھی مردہ نہیں ہوا، چلو چل کے پوچھ لیتے ہیں۔ آیا خالد بن ولید کے پاس اور کہا خالد بن ولید سنو اس جملے کو غور سے میرے بھائیوں، بہت گہری بات کہنے جا رہا ہوں۔ کہا خالد بن ولید جو لڑائی کے لیے گئے تھے 10,000 کی لشکر اور چند ساتھی آپ کے ساتھ تھا، بتاؤ کہ جنگ جیتی ہے کہ ہاری ہے؟ خالد بن ولید مسکرا رہا ہے اور ہنستے ہوئے کہا اس میں کون سی بہادری کی بات ہے؟ اگر میں تہے تنہا اور چند ساتھی، اس میں 100-200 کا تذکرہ بھی نہیں ہے، چند سے آپ قیاس لگا سکتے ہیں کتنے ہو سکتے ہیں۔ کہا کون سی بہادری کی بات ہے؟ چند ساتھی اور ہم اور 10,000، ایک زندے نے، جملے جو تھے اس پر غور کرو، ایک زندے نے 10,000 مردے کو قتل کر دیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا یہ کیسے؟ کہا تم نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں سنی ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے اس کا دل مردہ ہے؟ اس سے مراد یہ ہے میرے بھائیوں، جو اللہ کا ذکر سے مراد یہاں نماز کو لے گئی ہے۔ ہم تو صوم و صلات کے پابند ہیں، ہم تو نمازی ہیں، نبی کے حدیث کے حساب سے ہم زندہ ہیں، اور جس کے بیچ ہم لڑائی کے لیے گئے تھے وہ نہ ایمان لائے، نہ توحید ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ان کے پاس، نبی کے حدیث کے حساب سے وہ تو مردہ ہے۔ ایک زندہ نے 10,000 مردے کو مار دیا تو کون سی بڑی بات یہ ہے؟ اسی طرح اگر ہماری زندگی گزر رہی ہے اور اگر کوئی احساس نہیں ہے تو پھر خالد بن ولید کے جملے کو یاد کریں، فکر آخرت کا احساس ہونی چاہیے۔ کتنی تقریریں ہم لوگ سن رہے ہیں نا، کتنے علماء کرام سننے میں آیا کہ بڑے بڑے علماء کرام ہمارے یہاں آئے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے اور آنا بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ اور اس سے بھی بڑے بڑے علماء آپ کے بیچ بھیجے۔ لیکن آج میں ایک پیغام دے کے جاؤں گا اور بتانا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنو اس پیغام کو۔ دین کی بات سننے کے بعد آپ کا دل اگر نہیں تھرا رہا ہے، کانوں میں کوئی جو تنگ نہیں رنگتا ہے اور اگر احساس نہیں ہوتا تو معاف کرنا، مجھے کھل کے کہنے دو، آپ صرف حاضری پوری کر رہے اللہ کے گھروں میں آنے کے لیے، لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے، تاکہ لوگ مجھے یہ نہ کہے بڑا بے غیرت مسلمان ہے، آج جمعہ کا دن ہے، ہفتہ میں نماز تو پڑھتا ہے، جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے۔ لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے اللہ کے گھروں میں آ رہے ہیں، ورنہ اگر طعنے لوگ نہیں مارتے تو جمعہ کے دن بھی نہیں آتے۔ ایسے احساس ہوتا ہے میرے بھائی۔ کیوں؟ قرآن جواب دیتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز دنیا کے ہر کرائم، ہر برائی، ہر غلط چیزوں سے دور کر دیتی ہے اور